بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بوراک ڈیجیٹل اور میں ہوں عزبہ بلوچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا بلوچستان کی لڑکیوں کو اس موقع پر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، ان کی آوازیں نہیں سنی جا رہی؟ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مروہ بلوچ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی میں بلوچستان کی لڑکیوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا، ان کی آوازیں نہیں سنی جا رہی؟ دیکھیے، جب میں بلوچستان کو دیکھتی ہوں یا جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں، بلوچستان کے ان خوبصورت پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان اونچے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، یا بلوچستان کے ان خوبصورت علاقوں سے جب ہم سفر کرتے ہیں، اسپیشلی جب میں نوشکی جاتی ہوں، جب میں اپنے علاقے کو دیکھتی ہوں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے، مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ آج میرے لیے، بلوچستان کی تمام بیٹیوں کے لیے، بلوچستان کی تمام عوام کے لیے تمام انسانی حقوق کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہمارے سامنے کچھ ہے تو وہ صرف ایک سیاہ پردہ ہے۔ دیکھیے، آج میں اسکول نہیں جا سکتی، آج بلوچستان کی بیٹیاں اسکول نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے آرمی ریپبلک اسکول پر یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اسے ٹارگٹ بناتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں۔ آج میں مدارس نہیں جا سکتی کیونکہ میرے اپنے بلوچستان کے ضلع کلات کے مدارس پر یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، ان معصوم اور بے گناہ بچوں کو شہید کرتے ہیں۔ آج میں بلوچستان میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کی صدا نہیں بلند کر سکتی، بلکہ میں تو کیا، بلوچستان کی کوئی بیٹی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اپنے بلوچستان کے بارے میں بات کریں یا پاکستان کے بارے میں اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں، یا پاکستان اور اپنی سرزمین سے ہم محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کریں، تو یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد آخر ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہی BYC کی شدت پسند دہشت گرد اور انسانیت سے گری ہوئی خواتین ہماری کردار کشی کرتے ہیں، ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، آ کر ہمارے خلاف سڑکوں پر بکواس کرتے ہیں۔ آج اگر میں یہاں پر بیٹھ کر بات کروں بلوچستان کی، تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج تمام عالمی انسانی حقوق کے ادارے، وہ تمام کارکن، وہ تمام تحریکیں بلوچستان کی بیٹیوں کو نہ سن رہے ہیں، نہ ہی بلوچستان کی بیٹیوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ آج بلوچستان کی بیٹیوں کو صرف اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم بلوچستان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ بلوچستان کی بیٹیوں کے ساتھ کتنے ظلم فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیے، کس طرح سے وہ ہمیں اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ بلوچستان کی بیٹیوں کو یونیورسٹی سے، کالجز سے ٹریپ کرتے ہیں، انہیں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں اس طرح سے خودکش بمبار بنا دیتے ہیں۔ BYC کی شدت پسند خواتین انہیں اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، ان دہشت گرد گروہوں میں ان کی بھرتی کراتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی نسل کشی کر رہی ہے BYC، ہمارے BYC بلوچستان کی بیٹیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ آج تمام ان عالمی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے یہ میرے آج تمام کے سوال ان کے ماتھے پر ایک کالی اور سیاہی دبا ہے۔ آج میرے سوالوں کا جواب مجھے کوئی نہیں دے سکتا کہ بلوچستان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد کر رہے ہیں، جو ظلم BYC کی خواتین کر رہی ہیں، آخر ہمارا بھی حق ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار ہمیں بھی سنیں، ہم بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کی بیٹی ہیں۔ یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد آپ کو نظر آتے ہیں، یہی BYC کی شدت پسند خواتین کے ڈرامے، جھوٹ اور ان کے پروپیگنڈے ہی عالمی سطح پر دکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مروہ بلوچ، اس کے علاوہ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے ایک نہایت افسوسناک خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ رخشان ڈویژن سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک ہی گھرانے کے 2 بہن بھائیوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسے واقعات ہمارے معاشرے اور ہمارے معاشرے کے نوجوانوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیے، روز اول سے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد بلوچ قوم کے دشمن ہیں، بلوچستان کے بیٹیوں کے دشمن ہیں۔ وہ بلوچستان کے بیٹیوں کو اپنی دہشت گردی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، خودکش بمبار بنانا چاہتے ہیں، بلوچ گھرانے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے نوجوانوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر انہیں جہنم واصل کروانا چاہتے ہیں۔ اور ان سب میں BYC کی شدت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ دیکھیے، میلا بلوچ ایک بلوچستان کی بیٹی تھی، اسے بھی انہیں دہشت گردوں نے پہلے اپنا ٹارگٹ بنایا، اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کا برین واش کیا گیا، اور زبیر بلوچ اس کا بھائی تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میری بہن ایک غلط راہ پر چل رہی ہے یا اسے ٹریپ کیا گیا، تو اس نے اپنی بہن کو روکا، اپنی بہن کو ٹوکا،
تو اس کی بہن کو بھی یہ احساس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں، یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد صرف مجھے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت رات کی تاریکی میں، دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکی، میں اب بھی بتا رہی ہوں، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں میں ذرا غیرت نہیں ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں اپنی درندگی کرنے آتے ہیں، دہشت گردی کرنے آتے ہیں، یا عام مسافروں کو روکنے آتے ہیں، ٹوکنے آتے ہیں، تب بھی وہ رات کی تاریکی میں ہی آئیں گے۔ رات کی تاریکی میں ایک بلوچ گھرانے پر حملہ کرنا، اس طرح سے دو بہن بھائیوں کو اغوا کرنا، میں کہتی ہوں ان کے منہ پر لعنت ہونی چاہیے۔ ان میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرے، وہ آ کر پاکستان آرمی فورس کا سامنا کرے، وہ آ کر ہماری گورنمنٹ کا سامنا کرے۔ ان میں غیرت نہیں ہے، ان میں جرت نہیں ہے۔ جب بھی آتے آ کر کسی بلوچ گھرانے کی بیٹی کو ٹارگٹ بناتے، بلوچ گھرانے کے بیٹے کو ٹارگٹ بنا لیتے، صرف کس لیے؟ فتنۃ الہندوستان کے انہیں چند ڈالرز کے لیے کہ وہ آپ کو پہاڑوں میں مل رہے ہیں، آپ کا راشن پانی چل رہا ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد نہایت ہی بزدل ہے۔ دیکھیں میں اپنی بلوچ قوم کو یہاں بتانا چاہتی ہوں، بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اگر یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اور یہ BYC کے دہشت گرد خواتین ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مال و جان کا دشمن ہے، اگر ہماری نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، تو میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو بتانا چاہتی ہوں، BYC کے خواتین کو میں بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ ہمارے مستقبل کے دشمن ہیں تو ہم آپ کے نظریات کے دشمن ہیں۔ اگر آپ آج ہماری نسل کشی کر رہے ہو تو ہم آپ کے نظریات کے دشمن ہیں۔ ہماری اور آپ کی دشمنی ہے تو وہ نظریاتی دشمنی ہے۔ آج آپ ہماری نسل کشی کر رہے ہو، آج ہمارے گھروں پر آپ حملہ ور ہو، انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو دکھائیں گے، اسی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر، اسی بلوچستان کے بہترین اور خوبصورت مستقبل کے ساتھ ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ مروہ بلوچ، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب انسانی حقوق کے کئی ادارے خاموش ہیں، پھر بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے مدد اور آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ کی نظر میں یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں اگر بات کریں ہیومن رائٹس کی، تو انسانی حقوق کے ان علمبرداروں میں یا ان تحریکوں میں ایسے بہت سے انسان ہیں جو بلوچ قوم کو غلط ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کی بیٹیوں کا ایک برا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان اداروں میں، ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بلوچستان کی اور بلوچ قوم کی ریالٹی کو جانتے ہیں، اور اس سب میں اگر آج بلوچ قوم کا ایک بہترین امیج بن رہا ہے بلوچستان میں، تو پوری دنیا میں تو یہ ہمارے فیلڈ مارشل کی وجہ سے بن رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل نے پوری عالمی سطح پر بلوچستان کا مقدمہ لڑا، بلوچ قوم کا مقدمہ لڑا، اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دکھائی کہ بلوچ قوم ایک شدت پسند قوم نہیں ہے، پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے، ایک مضبوط عوام ہے، اور ہم لوگ اپنے فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایک بہادر فیلڈ مارشل سے نوازا ہے جو ہمیں اس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری عالمی سطح پر، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور آج بلوچستان کی ایک بیٹی اپنے فیلڈ مارشل کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے اس برے، اس گندے امیج کو توڑ کے رکھ دیا، بلکہ آپ نے اس کو زمین بوس کر دیا، اور پوری دنیا میں آپ نے ایک بہترین امیج بلوچ قوم کا اور بلوچستان کی بیٹیوں کا آپ نے بنا لیا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ مروہ بلوچ، آپ نے ہمارے اہم سوالات کا جوابات دیے اور بلوچستان کے حالات پر کھل کر روشنی ڈالی۔ آپ کے ان جوابات نے نہ صرف ہمارے ناظرین کو آگاہی دی بلکہ کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئے جن پر گفتگو کرنا بہت ضروری تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انسانی حقوق صرف ایک دن پر محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کا بنیادی اور مسلسل حق ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، مسائل کو سمجھیں اور ایک بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔